اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کافی زیادہ بہنوں نے میرے ساتھ انسٹاگرام پر میرے ساتھ بات کی اور انہوں نے اپنے میسیجز مجھے شیئر کیے اور سٹوریز میں ایک شیئر کرنا تو کافی مشکل ہے، لیکن صرف میں ایک پوری جنرلی میں نے کہا میں ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں کہ جس میں سب کو میسیج چلا جائے۔ اکثر کی یہی پریشانی تھی کہ جو میں نے نوٹس کیا کہ سسرال میں ہم جتنا بھی زیادہ ان کے لیے کر لیں تو ہماری وہ عزت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے یا ہماری کیئر نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ شادی کر کے دوسرے گھر میں جاتی ہے جہاں کے طور طریقے، رہن سہن، وہاں کا ماحول بالکل آپ کی اپنے گھر سے، مائکے سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ جہاں پر 10-15 لوگ ہیں یا 8-7 لوگ ہیں، 2-4 لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے سسرال میں، تو وہ سب صرف آپ کے لیے نہیں بدلیں گے بلکہ آپ کو ان کے لیے بدلنا پڑے گا۔ تو شادی سے پہلے لڑکیوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ شاید وہ ایک گھر سے نکلیں گی تو اسی طرح دوسرے گھر میں چلی جائیں گی، ایسی ہی ان کی لائف ہوگی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، زیادہ لوگوں سے آپ امیدیں نہ لگایا کریں۔ اب جیسے گھر میں وہ سوچتی ہیں کہ شاید ہماری امی ہمیں صبح اٹھاتی نہیں تھی، امی اپنے ہاتھ سے ہمیں ناشتہ بنا کر دیتی تھی، ہم امی کی بڑی لاڈلی تھی، ہم اپنے بھائی کی بڑی لاڈلی تھی، اب ہمیں وہاں جا کر ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ نے سب کی عزت کرنی ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب بعض دفعہ لڑکیاں بھی چھوٹی چھوٹی مسٹیک کرتی ہیں۔ اب ان کے ذہن میں نا ہمارے جو آج کل ہمارا ماحول ہے نا، ہمارے پاکستان کا، انڈیا کا خاص طور پر، انہوں نے نا بس یہ بچپن سے ہی ایک لڑکیوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی ہوتی ہے کہ اچھا یہ لڑکی بات نہیں سن رہی نا، اس کی جب شادی ہوگی نا تو اس کی ساس اس کو سیدھا کرے گی۔ تو اب وہ اس لڑکی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اچھا ساس نہ ہو گیا کوئی بہت بڑی خوفناک چیز ہو گئی کہ یہ، اب وہ پہلے اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا ساسیں بڑی ظالم ہوتی ہیں۔ اور استغفر اللہ، دیکھا گیا اکثر کہ جب رشتے والی آنٹیاں آتی ہیں، شرم حیا ان کو بالکل نہیں آتی، تو جب وہ رشتہ کسی بچی کے لیے لاتی ہیں اور انہیں فخر سے بتا رہی ہوتی ہے کہ لڑکے کی ماں نہیں ہے، حالانکہ انہیں نہیں پتہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے، ماں کی دعاؤں سے ہی انسان کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ تو وہ بڑے فخر سے بے حیا آنٹیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ لڑکے کی ماں نہیں ہے، اور وہ لڑکی والے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر، جب یہ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو لڑکیاں کیا مسٹیک کرتی ہیں، یعنی ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ پہلے ایک ذہن میں نا ان کے وہ بھر جاتی ہے چیز کہ اچھا سسرال کوئی بہت ہی بڑی ظالم چیز ہے اور بہت ہی پتہ نہیں کیا ہوگا، پہلے ان کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا سدھر نہیں رہا ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی آئے گی تو اس کو سیدھا کرے گی، تو وہ پہلے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا وہ لڑکی مجھے سیدھا کر، تو اس نے پھر کبھی بھی نہیں سدھرنا۔ اگر کوئی اچھی بندی ہوگی، کوئی نیک بندی جو اس کو رائے راست پر لانے کی کوشش بھی کرے گی، تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا اچھا یہ مجھے جو ہے نا وہ اپنے راستے پر چلا رہی ہے یا کیا، وہ اس کے ذہن میں پہلے ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایسا کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو دوسری بات کہ لڑکے جو غلطی کرتی ہیں، لڑکیاں جب شادی ہو جاتی ہے سسرال میں چلے گیا، اب میں یہ سب کی بات نہیں کر رہی، کچھ لڑکیاں ہیں کچھ غلطی کرتی۔ اب اگر سسرال والوں میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے، ساسو ماں نے کچھ کہہ دیا، تو وہ لڑکیاں ان کو بہت زیادہ برا مناتی ہے کہ اچھا مجھے کیوں کہہ دیا انہوں نے کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا، کھانا اچھا نہیں بنایا یا کچن کی اچھی صفائی نہیں کی۔ تو وہ پورا دن پریشان ہوتی رہتی ہیں یا ہسبینڈ کو شکایتیں لگاتی رہیں گی کہ اچھا ہمیں یہ کہہ دیا، کیوں کہا ہے اس طرح، ہمیں کیوں کہا ہے کھانا اچھا بناؤ، ہمیں کیوں کہا ہے صفائی اچھی کرو۔ حالانکہ جب آپ اپنے گھر میں تھی، آپ کی امی آپ کو ڈانٹتی نہیں تھی کیا؟ مائیں تو اکثر بچوں کو مار بھی دیتی ہیں، جوتے بھی اٹھا کے مارتی ہیں۔ کیا ہم اپنی ماں سے نفرت کرتے ہیں؟ کبھی بھی ہم اپنی ماں سے نہیں نفرت کرتے کہ ہماری ماں نے ہمیں کیوں ڈانٹا ہے، ہماری ماں نے ہمیں کیوں ایسا کہا ہے، کبھی ہم ایسا کرتے ہیں؟ مائیں اپنی بیٹیوں کو کتنا ڈانٹتی ہیں تربیت کرنے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے کہ کھانا اچھا بناؤ، مارتی بھی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگ اپنی ماؤں سے نفرت نہیں کریں۔ تو اسی طرح اگر آپ کی ساس، وہ بھی آپ کی مائیں اگر کچھ کہہ دیتی ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کی رسپیکٹ کریں اور آپ اسی طرح سنیں جس طرح آپ سمجھیں کہ آپ کی امی نے آپ کو کچھ کہتی تھی، آپ نفرت نہیں کرتے تھے، آپ کے دل میں کوئی بغض نہیں آتا، تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اب دوسری بات، جب آپ کی کوئی نند آ جائے، اب نند بھی جو ہے اس کے وہ بھی بڑا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ لڑکی
لڑکیاں کہتی ہیں کہ اچھا فلاں ہماری ناندائی اس نے ہمیں کیوں کہا ہے، یہ کون ہوتی ہے مجھے کچھ کہنے والی، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے کہ تم ایسا کیا کرو ویسا کیا کرو مجھے اس بات پر، یا مجھے کیوں کہہ دیا ہے کہ مجھے اٹھ کے بھابھی مجھے چائے بنا کے دو، یا میں نے اب یہ بھی ایک بات سنی ایک بہن سے، وہ کہہ رہی ہے کہ نان مجھ پہ حکم چلاتی ہے کہ مجھے یہ کھانا بنا کے دو، میرے کپڑے استری کر دو، میرا یہ کر دو، میرا وہ کر دو۔ ویسے کرنا ایسے نہیں چاہیے، اپنا کام خود کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار اگر آپ کو کوئی آپ کی وہ بھی آپ کی بہن ہے اگر آپ کو کہہ دینا کہ مجھے چائے بنا دو تو اس میں کیا حرج ہے، کوئی حرج ہے اس میں؟ آپ اپنے گھر میں تھی جب تو آپ کی بڑی بہن آپ کو کہتی تھی کہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، تو کیا آپ برا مناتی تھی؟ آپ کبھی بھی برا نہیں مناتی تھی کہ میری بہن ہے تو اس کو بھی آپ بہن سمجھیں، اگر اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ آپ کی بہن ہے، اس نے اگر آپ کو کچھ کام کہہ دیا ہے تو گھر میں آپ کی بہنیں تھیں، آپ ان کے کتنے کام کرتی ہوتی تھی، بہنوں کے یونیفارم استری کرنا، بہنوں کے کپڑے دھونا، بہنوں کے لیے ناشتہ بنانا، چھوٹی بہنوں کے لیے، بڑی بہنوں کی بات سننا، اور بہنیں آپس میں کبھی کبھی گھر میں لڑ جھگڑ بھی جاتی ہیں لیکن پھر دوبارہ ویسی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ وہی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس طرح بہنوں کے ساتھ آپ لڑ جھگڑ کر دشمنی نہیں بناتی تھی، بالکل بہن ہو جاتی تھی، تو اسی طرح یہاں پر بھی اگر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہو جائے تو آپ بہنوں کی طرح اس کو ختم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو بٹھا کر تو دشمنی پال کے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے ہمارے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس طرح آپ کے بڑا بھائی اگر آپ کو کوئی کام بول دیتا تھا تو آپ بھاگ کے کرتی تھی، میرا بھائی ہے، میرے بھائی نے مجھے یہ کہہ دیا، میں بھائی کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، میں بھائی کے لیے کھانا، میں بھائی کے کپڑے استری کروں۔ اب وہیں پر اگر آپ کے ہسبینڈ کے بھائی اگر آپ کو کوئی کام بول دیں کہ آپ ہمارے کپڑے استری کر دیں یا ہمارے لیے ناشتہ بنا دیں تو اس میں کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نا ان کو بھی اپنے بہن بھائی سمجھ کر ان کی رسپیکٹ کریں، اور سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ جب کسی کی بہو بیٹی کو لے کر آئے تو ان کو ایسے رکھیں کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ یہ دوسرے گھر سے آئی ہے، بلکہ اگر وہ غلطیاں کرے بھی تو اس کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ جج بن کر تو اس کے بارے میں فیصلے کرتے جائیں، بلکہ اس کو سمجھائیں، والدین بن کر، بہن بھائی اس کو بہن سمجھ کر، جو نندے ہیں یا جو دیور ہیں وہ بہن سمجھ کر اس کو سمجھائے، نہ کہ ان کے ساتھ کیا کرے، دشمنیاں پالے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے مدینہ والے لوگ بڑے پیارے ہیں، مجھے یہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آتے، اس بچی کو محسوس نہیں ہونے دیتے کہ یہ دوسرے کسی اور گھر میں آئی ہے، دوسری جگہ آئی ہے، یعنی اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ بیٹی بالکل گھل مل جاتی ہے اس گھر میں، چند دنوں میں اس کا دل لگ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس وجہ سے یہ لوگ مجھے، تو جو سسرال والے اپنی بہو بیٹیوں کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی پاک ان سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ اور نبی پاک ان ایسے گھروں پر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔